بہت زمانے پہلے ایک دور ابتدائی اسلام ریاست میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام بادشاہ قہر تھا۔ قہر ایک بے حد طاقتور اور مالدار بادشاہ تھا، لیکن وہ نہایت ہی ظالم، خود پسند اور سخت دل تھا۔ اس کے دربار میں کوئی سچ نہیں بول سکتا تھا۔ جو کوئی انصاف یا رحم کی بات کرتا وہ فوراً قید کر دیا جاتا۔ قہر نے اپنے محل کے باہر ایک بڑا سا جیل خانہ بنوا رکھا تھا جو چھوٹے چھوٹے قصور پر بھی لوگوں کو بند کر دیتا۔ کسی کا جرم صرف اتنا ہوتا کہ اس نے بادشاہ کی غلط بات پر اعتراض کیا ہوتا۔ بادشاہ نے کہا، میں زمین پر خدا کا سایہ ہوں، جو میرے خلاف بولے گا وہ میرے خلاف خدا کے خلاف بولے گا۔ یہ کلمات سن کر کئی علماء سفیان اور دانشور اس سے ناراض ہوتے، لیکن ڈرتے بھی تھے۔ سب جانتے تھے کہ وہ کسی کو بھی بخشنے والا نہیں تھا۔ ایک دن بادشاہ کے سپاہیوں نے ایک شخص کو گرفتار کیا جو شہر کے ایک مدرسے میں عالم حکمت دین کی باتیں کرتا تھا۔ اس کا نام تھا سید بن حکیم۔ وہ نہایت سمجھدار، نیک اور نرم گو انسان تھا۔ وہ لوگوں کو صبر، شکر اور اللہ کی وحدانیت کا درس دیتا تھا۔ بادشاہ نے سنا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ بادشاہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ یہ سن کر قہر بادشاہ آگ بگول ہو گیا۔ اس نے حکم دیا، اس گستاخ کو میرے سامنے لایا جائے۔ سید کو دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، کیا تم نے کہا میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں غلط ہوں؟ سید نے نرمی سے جواب دیا، میں صرف وہی کہتا ہوں جو قرآن کہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ہر بادشاہ، ہر وزیر، ہر فقیر، سب کو قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ بادشاہ غصے میں آگ بگول ہو گیا۔ اس نے حکم دیا، اسے قید میں ڈال دو اور روزانہ اسے قید خانے میں روٹی اور پانی بھی نہ دیا جائے۔ سید بن حکیم کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانہ نہایت اندھیرا، نم اور تنگ جگہ تھی۔ وہاں نہ کھڑکیاں تھی نہ روشنی، لیکن سید نے شکایت نہیں کی۔ وہ ہر وقت ذکر الہی کرتا، قرآن کی آیتیں دہراتا اور اللہ سے صبر کی دعا کرتا۔ قید کے دن گزرتے گئے۔ بادشاہ روز سنتا کہ سید ابھی بھی خوش ہے، بد دعا نہیں کرتا، چیختا نہیں ہے۔ ایک دن قہر نے قید خانے کے دروازے پر جا کر خود جھانکا۔ وہ حیران رہ گیا۔ سید اندھیرے میں بھی مسکرا رہا تھا، دل سے سکون میں نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تمہیں قید میں کوئی تکلیف نہیں؟ سید نے جواب دیا، میرا دل کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے۔ آپ قید کر سکتے ہیں میرے جسم کو، میرے ایمان کو نہیں۔ قہر بادشاہ ایک رات اپنے محل میں سو رہا تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، لوگ حساب دے رہے ہیں۔ وہ خود میدان محشر میں کھڑا ہے اور اس کے گناہوں کے فرصت بھی لمبی ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا ہے اور آواز آتی ہے، اے قہر، تو نے اپنے بندوں پر ظلم کیا، ہمارے نیک بندوں کو قید کیا۔ تو سمجھتا ہے کہ تو ہمیں جواب دے نہیں؟ قہر چیخ کر اٹھا۔ اس کا بدن پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اس نے فوراً علماء اور درباروں کو بلایا۔ جب اس نے خواب سنایا تو سب خاموش ہو گئے۔ پھر ایک بزرگ عالم نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، تمہیں توبہ کرنی چاہیے اور سید جیسے نیک بندے کو آزاد کرنا چاہیے۔ قہر بادشاہ فوراً قید خانے گیا۔ اس نے دروازہ کھلوایا اور سید سے معافی مانگی۔ اے سید، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، تم سچ کہتے ہو اور میں غلط تھا۔ مجھے بتاؤ کہ میں اپنی زندگی کو کیسے درست کروں۔ سید مسکرایا اور بولا، سب سے پہلا قدم ہے توبہ، دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ تم اپنے ریا پر رحم کرو، انصاف سے حکومت کرو، اور تیسرا قدم میں تمہیں عوام کے سامنے اعلان کرنا ہوگا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، نہ کہ کوئی بادشاہ۔ قہر کا دل بدل گیا۔ وہ دربار میں آیا، سب کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، اے میرے قوم، آج سے میں صرف ایک خادم ہوں۔ بادشاہ اللہ ہے، سید سچا ہے، اور آج سے ظلم کا دروازہ بند، انصاف کا دروازہ کھلا۔
وقت گزرتا گیا، قہر اب رحم دل بادشاہ بن چکا تھا۔ اس نے قید خانے بند کر دیا، ریا میں انصاف، عدل اور برابری قائم کی، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے لیے بیت المال قائم کیا، علماء اور صوفیاء کو عزت دی اور روز ان سے علم سیکھتا۔ سید بن حکیم کو دربار میں عزت دی گئی، لیکن وہ کہتا، مجھے عزت اس دن ملے گی جب اللہ راضی ہوگا۔ سید نے زندگی بھر اللہ کے بندوں کی اصلاح کی اور قہر بادشاہ نے اس کی رہنمائی میں ایک نیک اور اسلامی حکومت قائم کی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ اللہ ظالم کو ایک دن ضرور جھکاتا ہے۔ ایک نیک بندہ قید میں بھی آزاد ہوتا ہے اگر اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہو۔ بادشاہ کا اصل حسن عدل، رحم اور عاجزی میں ہے۔